أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میرا خیال ہے بار بار مطلع کیا گیا ہے کہ نابالغ بچہ پہلی صف میں نہ ہو. ایک بچہ مجھے نظر آ رہا ہے، یہ بچہ بیٹھا ہے، تو آپ لوگوں کو متوجہ تو ہونا چاہیے تھا کیونکہ مسائل سے واقف ہیں، یا پھر بے نیازی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کیا ہے، نماز ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی ٹھیک ہے. تو مسائل بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے بار بار کہ آپ ایک دوسرے پہ بھی توجہ کریں. اب وہ شاہ صاحب ہیں، سید ہیں، اولاد رسول ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ بچے کو آگے کھڑا کرنا ہے نہیں کھڑا کرنا. بہرحال بڑی معذرت چاہتا ہوں، مسائل کا بیان یا درس کا بیان اسی لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کے اذہان مبارک کو منور کیا جا سکے اور آپ دوسروں تک یہ میسج پہنچائیں. اور پچھلی صفوں میں بھی یہی حالت ہے، مثلا تین بچے ایک صف میں کھڑے ہیں، اتنا فاصلہ نامنظور ہے شریعت کے نزدیک. ویسے ہمارے طلبہ پیچھے نماز پڑھنے کے عادی ہیں، آگے شاید ان کے لیے کوئی مشکل ہوتی ہے، ادھر کونوں میں بیٹھے ہیں. تو ان چیزوں کا خدا را خیال کریں، آپ کی ذمہ داری ہے، ہر بندہ مسئول ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ کیا کرے. اب میں تو آگے دیکھتا ہوں، پیچھے تو میں دیکھ نہیں سکتا کہ کیسے یہاں تک ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں. تو بہرحال یہ صرف مولانا کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کاظمی سے باقی حضرات کی بھی ذمہ داری ہے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی جسارت ہوئی ہو حاجی صاحب، تو آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال بڑا مہربان ہے اور بار بار اس نے قرآن مجید میں آپ کو مخاطب فرمایا ہے اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. میرا مطلب ہے آپ کو وہ بار بار خطاب فرما رہا ہے اے ایمان لانے والوں، اے مؤمنین، میرا خطاب تم سے ہے، میں تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے احکام کو اس طرح سے بیان کیا ہے. اب مومن کون ہے جن کو اللہ خطاب فرما رہا ہے؟ وہ کون سے مؤمنین ہیں؟ ان کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہوگا ائمہ طاہرین نے کون سی علامات بتائی ہیں. اور پھر کبھی کبھی مؤمن شیطان کے شکنجہ میں آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اہل ایمان نہیں ہے شیطان ان کی طرف کیوں جائے گا؟ ان سے کیا کام ہے اس کا؟ وہ تو پہلے سے ہی اس کے نمائندے ہیں، اس کے افراد ہیں، اس کی جماعت کے لوگ ہیں، اسی کا لشکر ہے، اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اسی کے حکم کو مانتے ہیں. شیطان آپ کے پاس آتا ہے تاکہ آپ کو گھیرا ڈالے، جیسا کہ اس نے اللہ سے گفتگو بھی کی ہے کہ میرا اللہ قرآن میں ہے، یاد رکھ
تو نے مجھے نکال دیا ہے نا اپنی بارگاہ سے، مجھے تھوڑی مہلت دے، کب تک؟ قیامت تک مجھے مہلت دے۔ اللہ عادل ہے نا، اس کی ہوئی عبادت کا اجر اس کو دینا چاہتا ہے۔ کہا تیری زندگی ہو گئی، تو چلتا پھر اس نے کہا بندے تیرے ہوں گے نا، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، یاد رکھ ہر قسم کا حربہ استعمال کروں گا، اور پھر میں ان کو اپنی راہ پہ چلا کر تجھے دکھاؤں گا۔ یہ چیلنج اس کا تھا۔ اب دیکھیں چیلنج جو اس شیطان مردود نے کیا ہے، آیا اس کی تائید میں ہم کتنے ہیں یا مخالفت میں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے چیلنج پہ ہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ اگر آج انصاف سے بتائیں، انسانیت کا الیکشن ہو جائے کہ اللہ ایک طرف ہو، دوسری طرف شیطان ہو، اور کہا جائے کہ اللہ کو ووٹ دینے والے کتنے ہیں، اور ووٹ دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ پہ چلنے والے کتنے ہیں اور شیطان کی راہ پہ کتنے چلنے والے ہیں، تو میرا خیال ہے اس لعین کے ووٹ زیادہ ہوں گے، اس کو ووٹ زیادہ پڑے گا۔ کیونکہ ابھی دیکھ لیں آپ، یہاں کتنے مسلمان رہتے ہیں، کتنے مؤمنین رہتے ہیں، یہاں اللہ کی وہ جو رکھا ہوا صندوق ہے اس میں ووٹ ڈالنے کتنے لوگ آئے ہیں اور کتنے نہیں آئے ہیں۔ تو اب جب الیکشن ہو اور حالت یہ ہو تو شیطان تو کہے گا نا اللہ سے، یا اللہ اب بتا، بندے تیرے ہیں، کھاتے تیرا ہے، رزق تیرا استعمال کرتے ہیں، توفیقات تیری دی ہوئی ہے، زندگی تیری دی ہوئی ہے، چلتے بھی تیری قدرت سے ہے، سانس بھی تیرا دیا ہوا ہے، لیکن ووٹ مجھے ڈالتے ہیں۔ یا اللہ اب بتا کون جیتا؟ جو میں نے تجھے چیلنج کیا تھا، اس وقت خالق اپنے بندوں کی طرف دیکھ کر شاید فرمائے کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ یہ شیطان مردود، میری قدرت اس پہ بھی ہے لیکن مہلت دے چکا ہوں، وہ آج میرے سامنے کھڑے ہو کر کامیابی کا اعلان کر رہا ہے اور مجھے ناکام نعوذ باللہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو مخاطب ہوتا ہے اور پھر فرماتے ہیں یاد رکھو یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہے اور انبیاء کا بھی دشمن ہے، اس کے شکنجہ میں مت آنا، اور اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ کیا علاج ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز قائم کرتے رہو، اس کے صحیح اوقات میں شیطان پسپا ہو جائے گا، تمہارے قریب نہیں آ پائے گا۔ اگر شیطان سے چھٹکارا چاہیے تو نماز کو اوقات میں ادا کرنا ہوگا، اور یہاں پہ نماز کو اپنے اپنے اوقات میں ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ ایک آدمی ایک مجتہد کے پاس آیا، اس نے اپنی بہت ساری مشکلیں بیان کی، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل، مشکلوں میں گھرا ہوا تھا، اتنی مشاکل ہیں۔ تو اس عالم دین نے دیکھ کر فرمایا اس مشکل کا حل تیرے پاس ہے۔ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ تو مجتہد نے فرمایا نماز کو ان کے صحیح اوقات میں ادا کرنا شروع کر دو، تمہاری مشکلیں حل نہ ہوں تو پھر آ کر میرا گربان پکڑ لینا۔ تو اس مرد مومن نے نماز کو اوقات میں پڑھنا شروع کیا تو خداوند متعال نے اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیا، اور پھر مجتہد کے پاس آ کر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہوتی ہے، اور جس ٹائم وہ بلاتا ہے اسی ٹائم بندہ چلا جائے نا اس کے حکم کے مطابق، تو گفتگو کا لطف بھی اور ہوتا ہے۔ اگر بے ٹائمہ چلا جائے گفتگو تو ہو جائے گی لیکن وہ مزہ نہیں رہتا۔ آخری آیت جو پڑھی ہے خالق فرماتے گھبراتے کیوں ہو،
تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، میں تمہارے لیے کئی راستے نکال دوں گا، تمہاری مشکلیں حل کر دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ، اور یہ بھی یاد رکھو اللہ تمہیں رزق وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارے خیال میں ہی نہیں ہے۔ وہ رازق ہے، دینے والا ہے، بندہ سوچتا ہی نہیں ہے، روزی آ جاتی ہے، رزق آ جاتا ہے، نعمتیں آ جاتی ہے۔ دعا ہے خالق لم یزل ولا یزال ہم سب کو خالق کائنات کے صحیح راستہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔